چونکہ اللہ کریم قرآن پاک کی بات ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت، یہ امت جو ہے باقی تمام امتوں کے افضل اور اعلیٰ، تمام امتوں سے بہتر، یہ حضور کی امت جو ہے تمام امتوں. حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے حضرت ابن عباس سے مدارج میں حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے مولا میری امت کو تو نے اتنی نعمت عطا فرمائی، یعنی بادل عطا فرمائی، فلاں چیز عطا فرمائی، فلاں بہت سی چیزیں گر کی عرض کی، اے مولا میری امت سب سے افضل ہے. اللہ نے فرمایا کہ یا موسیٰ علیہ السلام تمہاری امت نہیں، باقی ساری امتیں بھی اور تمہاری امت بھی، باقی ساری امتیں بھی اور تمہاری امت بھی ایک طرف، اور میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ایک طرف. فرمایا کہ وہ سب امتوں سے افضل خیر امت. فرمایا کہ اس کا پتہ تو قیامت کے دن چلے گا. یہ امت جو ہے باقی امتوں پر شاہد اور عادل ہوگی، یہ امت باقی امتوں پر شاہد اور عادل ہوگی، باقی امتوں کی گواہی دینے والی ہوگی. اب جب ان کی امت کی 70 صفات دیکھی تو عرض کی کہ اے مولا یہ امت مجھے عطا فرما دے، اے مولا یہ امت مجھے عطا فرما دے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ امت تو میں نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے، میں نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا اگر یہ امت نہیں مجھے عطا فرماتا تو پھر مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے. تو آپ خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ آپ کو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، حضور کے امتی ہونے کا اعزاز حاصل ہے. اللہ اکبر. تو حضرت گرامی قدر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے حکم ہو رہا ہے ایمان والوں کو. کن کو حکم ہو رہا ہے؟ مومنوں کو. کن کو حکم ہو رہا ہے؟ مومنوں کو، ایمان والوں کو. اے ایمان والوں کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو. اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. فرمایا کہ پھر کیا کرو؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا کرو؟ کوئی وسیلہ تلاش کرو. اور دوسرے مقام پر اللہ کریم فرما رہا ہے کہ آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو کہ پھر کیا کرو؟ وکونوا مع الصادقین. وکونوا، جو سچے ہیں، جو حقہ ہیں، معرفہ بن جاتا ہے. کیونکہ یہ عربی گرامر کا اصول ہے، نکرہ اور معرفہ. خیر آپ کی سمجھ میں پالا تھا، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نکرہ کی نسبت اگر معرفہ کی طرف ہو جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. یعنی اگر کسی عام چیز کی نسبت خاص کی طرف ہو جائے تو وہ بھی خاص ہو جاتی ہے. عام چیز کی نسبت خاص کی طرف ہو جائے یا خاص کے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی خاص بن جاتی ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. مثال کے طور پہ ایک ہی بٹھے سے 2 اینٹیں پکی، ایک ہی بٹھے سے 2 اینٹیں پکی، ایک اینٹ مسجد کے فرش پر لگ گئی، مسجد میں لگ گئی، ٹھیک ہے جی، مسجد میں لگ گئی. اب کوئی بھی شخص وہاں جوتا لے کے جا نہیں سکتا. وہ دوسری اینٹ جو ہے وہ گلی کے فرش پر لگ گئی، راستے میں لگ گئی. اب کوئی بھی بندہ بغیر جوتے کے اس پر جا نہیں سکتا، کوئی بندہ بھی بغیر جوتے کے اس پر جا نہیں سکتا. اب یعنی خاص کے ساتھ نسبت ہو جائے تو وہ چیز بھی خاص ہو جاتی ہے. اینٹ وہی ہے، ایک بٹھے سے بنی ہے، لیکن نسبت ہو گئی خاص کے ساتھ تو وہ بھی خاص ہو گئی. اور مثال سنیے، ایک ہی لکڑی سے آدھے حصے سے کرسی بن گئی، آدھے حصے سے کیا بنی؟ کرسی بن گئی. اور آدھے حصے سے قرآن پاک رکھنے والی ریل جو ہے وہ بن گئی، قرآن پاک رکھنے والی ریل جو ہے وہ بن گئی. اب وہ آدھے حصے سے جو کرسی بنی ہے، لکڑی ایک ہی ہے، آدھے حصے سے جو کرسی بنی ہے اس پر ایک ہی لکڑی سے
آدھے حصے سے کرسی بن گئی، آدھے حصے سے کیا بنی؟ کرسی بن گئی، اور آدھے حصے سے قرآن پاک رکھنے والی ریل جو ہے وہ بن گئی، قرآن پاک رکھنے والی ریل جو ہے وہ بن گئی۔ اب وہ آدھے حصے سے جو کرسی بنی ہے، لکڑی ایک ہی ہے، آدھے حصے سے جو کرسی بنی ہے اس پر ہر خاص و عام بیٹھ سکتا ہے، ہر پاک اور ناپاک جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن وہ جو آدھے حصے سے بننے والی ریل ہے اس کو کوئی بندہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتا، بغیر وضو کے کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگاتا۔ آگے سنیے، ایک ہی کاغذ، ایک ہی پریس سے، ایک ہی جناب جگہ سے کاغذ بنا، کاغذ کے کچھ حصے سے، اسی کاغذ کے کچھ حصے سے پرنٹ ہوا ناول یا کوئی اور چیز پرنٹ ہوئی، کوئی اور بک اور کتاب جو ہے پرنٹ ہوئی۔ اب وہ ہر آدمی لیتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس ناول کو، اس بک کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، ردی میں ڈال دیتا ہے، اور اس کے ایک حصے سے کاغذ کے ایک حصے سے قرآن پاک جو ہے وہ بنا، قرآن پاک لکھا گیا، تحریر ہوئی قرآن پاک، یعنی کاغذ ایک ہی پرنٹڈ پریس سے ایک ہی سے بنا، لیکن اس کے ایک کاغذ پہ ناول لکھا گیا، وہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گیا، اور ایک پر قرآن پاک لکھا گیا۔ اب نسبت بدل گئی، نسبت کاغذ کے کچھ حصے سے، اسی کاغذ کے کچھ حصے سے پرنٹ ہوا ناول یا کوئی اور چیز پرنٹ ہوئی، کوئی اور بک اور کتاب جو ہے پرنٹ ہوئی۔ اب وہ ہر آدمی لیتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس ناول کو، اس بک کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، ردی میں ڈال دیتا ہے، اور اس کے ایک حصے سے کاغذ کے ایک حصے سے قرآن پاک جو ہے وہ بنا، قرآن پاک لکھا گیا، تحریر ہوئی قرآن پاک، یعنی کاغذ ایک ہی پرنٹڈ پریس سے ایک ہی سے بنا، لیکن اس کے ایک کاغذ پہ ناول لکھا گیا، وہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گیا، اور ایک پر قرآن پاک لکھا گیا۔ اب نسبت بدل گئی، نسبت بدل گئی۔ اب یہ قرآن پاک جو ہے اس کو کوئی بندہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی بندہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتا کوئی۔ اب آپ اس قرآن پاک کو پڑھیں گے، اس کا بھی ثواب، اس کو سنیں گے، اس کا بھی ثواب، اس کو دیکھیں گے، اس کا بھی ثواب۔ اب اس کی نسبت بدلنے سے، اس کا مقام بدلنے سے، اس کی نسبت بدلنے سے اس کا مقام بھی بدل گیا۔ اسی طرح کپڑا بڑا قیمتی ہے، میں صرف ایک دو مثالیں دیکھی میں پھر آگے چلتا ہوں۔ کپڑا بڑا قیمتی ہے، لیکن ہر بندہ کہتا ہے بڑا قیمتی ہے، آپ سمجھتے ہیں بڑا قیمتی ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ اس قیمتی کپڑے کو کبھی کسی نے چوما ہے یا چوم کے آنکھوں سے لگایا ہے؟ کپڑا بڑا قیمتی ہے، آپ کہہ بھی رہے ہیں قیمتی ہے، آپ پہنتے ہیں اس کو، اس کا بھی ثواب، اس کو دیکھیں گے، اس کا بھی ثواب۔ اب اس کی نسبت بدلنے سے، اس کا مقام بدلنے سے، اس کی نسبت بدلنے سے اس کا مقام بھی بدل گیا۔ اسی طرح کپڑا بڑا قیمتی ہے، میں صرف ایک دو مثالیں دیکھی میں پھر آگے چلتا ہوں۔ کپڑا بڑا قیمتی ہے، لیکن ہر بندہ کہتا ہے بڑا قیمتی ہے، آپ سمجھتے ہیں بڑا قیمتی ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ اس قیمتی کپڑے کو کبھی کسی نے چوما ہے یا چوم کے آنکھوں سے لگایا ہے؟ کپڑا بڑا قیمتی ہے، آپ کہہ بھی رہے ہیں قیمتی ہے، آپ پہنتے ہیں اس کو، پہننے کے بعد جب وہ گندا ہو جاتا ہے تو اتار کے آپ اس کو دھونے کے لیے ڈال دیتے ہیں، یا اور زیادہ پوسیدہ ہو جاتا ہے تو پھینک دیتے ہیں۔ لیکن ایک عام کپڑا، کھدر کا کپڑا، وہ قرآن پاک کا غلام بن گیا، قرآن پاک کا غلام بن گیا۔ اب وہ قیمتی تو نہیں، لیکن جب نسبت اس کی تبدیل ہو گئی تو وہ قیمتی ہو گیا۔ اب کوئی بھی بندہ مسلمان جو ہے، مومن ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ جب قرآن پاک کھولتا ہے تو پہلے اس غلاف کو کھولتا ہے، غلاف کو چھوتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، بوسہ دیتا ہے، پیار کرتا ہے، پھر قرآن پاک کھولتا ہے۔ ایسی ہے کہ نہیں بھائی؟ ایسی ہے نا۔ اب نسبت بدلنے سے مقام بدل جاتا ہے۔ اب یہ تو میں نے ایک عام مثال عرض کی۔ اسی طرح نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مقام اور تبدیل ہو جاتا ہے، مقام بدل جاتا ہے، چونکہ اللہ کریم قرآن پاک کی بات ہے